بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ برادران اسلام، آج حضور سیدنا داتا گنج بخش سید علی بن عثمان بن علی حجویری غزنوی ثم لاہوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے عرس مقدس کی محافل کا آغاز ہونے والا ہے، لہذا ہم اور آپ کے عرس مبارک عرس مقدس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے آج ان کا ذکر، ان کی حیات، ان کی خدمات اور ان کے مقامات کے بارے میں کچھ گفتگو سنیں گے، سنائیں گے۔ برادران اسلام، حضرت داتا گنج بخش، آپ کا نام نامی علی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علی۔ آپ کے والد کا نام ہے عثمان، آپ کے دادا کا نام ہے علی۔ علی بن عثمان بن علی، یعنی مڑ مڑ علی، سبحان اللہ۔ بیچ میں عثمان نے آ کے معاملہ اور زیادہ مزیدار بنا دیا ہے کہ علی عثمان سے پیار کرتے ہیں، عثمان علی سے پیار کرتے ہیں۔
آپ حسنی سید ہیں. آپ کا دور محمود غزنوی کے دور میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. ولادت ہوئی کس دور میں؟ حضرت سلطان محمود غزنوی. اور سلطان محمود غزنوی کی وفات ہے 421 ہجری. کیا؟ 421 ہجری کو سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس وقت حضرت سیدنا داتا علی حجویری پیدا ہو چکے تھے، اور اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یقیناً آپ لڑکپن کی عمر سے گزر رہے ہوں گے، آپ کہیں پڑھ رہے ہوں گے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، حصول علم کی تاریخ وہ واضح نہیں ہے، لیکن کشف المحجوب اور ان کی کتابوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دور کے بہت بڑے مجتہد قسم کے عالم تھے. حصول علم کے بعد مشرق و مغرب کے علماء نے، مسلمانوں، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے، ایون کے جو دہریے لوگ تھے انہوں نے بھی آپ کی ذات کے اوپر ریسرچ کی ہے. تقریباً آپ نے 40 سال مسلسل حصول تعلیم کے بعد آپ دنیا اسلام میں پھرتے رہے. ظاہر ہے کہ یہ سیاحت، یہ سیر، یہ صرف اور صرف اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے نہیں تھی، یہ وہ سیر و سیاحت تھی جس کا حکم قرآن میں ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دوسری آیت ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ میرے نبی آپ فرما دو لوگو دنیا میں چلو پھرو، دنیا کی سیر کرو. کس نقطہ نظر سے؟ فرمایا دیکھو جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا، جنہوں نے جرم کیے ان کا نتیجہ کیا ہوا. اور اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جنہوں نے پھر ہم سے وفا کی ان کو ہم نے کیا عزتیں بخشی. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 40 سال حصول علم کے بعد، وہ میاں محمد بخش کہتے ہیں نا کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، روغن دار سمانی. تسی سن رہے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. دودھ وجود تیرے وچ شیریں، روغن دار سمانی، تے مرشد لاوے جاگ پرم دی، تاں جمے دودھ پانی. جے تواڈیاں نانیاں اماں ولوڑ دیاں رہیاں پھر تے تانوں سمجھ آنا ہے. جے تسی بھی اوہی دودھ پیندے رہے ہو ڈبے والا تے پھر تانوں کی پتہ. تے ہن جڑے میرے نوجوان بیٹھے اے تے شدے ہیں نہیں ڈبے دے دودھ دی پیداوار، انہاں نوں کی پتہ کہ کی پیا دن بابا جی.
بابا جی آدھے او بندے تیرے وجود میں اللہ نے خالص دودھ رکھا ہے، اور وہ دودھ بھی عام نہیں، روغن دار دودھ رکھا ہے۔ اب اس دودھ کو دہی بنانا ہے، پھر مکھن بنانا ہے، لیکن اس میں جاگ کے بغیر، جاگ لگے گی تو دودھ جمے گا، تو اب جاگ کون لائے؟ کہتے مرشد لاوے جاگ، اگے پرم پریت پیار کی، مرشد پیار کی جاگ لگائے، مرشد لاوے جاگ پرم دی، تے تاں جمے دودھ پانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی، تے تاں جمے دودھ پانی۔ گل وچ ہن جدوں دہی جم گئی، اگلا مرحلہ کیے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی اماں کو دیکھا ہوگا، میں نے اپنی اماں کو دیکھا تھا، صبح سویرے منہ اندھیرے وہ کیا کرتی تھی؟ تو اب ذرا سنیں، کہتے ہیں گل وچ پھا غماں دا گھت کے، اے تسی کتے گجراں لے دودھ چ نہ پھسے رہنا، ایک گل کوئی ہو رہے وچوں کچھ ہو رہے تے اتھوں لاہور ہے گل وچ۔ ہن میں کی تانوں سمجھاواں، اے جیڑے ویلے بیبیاں دودھ بلوندیاں نا، تے او ایک وچ ہوندا ہے جھیرنا، مندھانی، تے مندھانی نو پھر پاندیاں نا رسا، رسا بھی ایک وال نہیں کئی وال، جننے وال زیادہ انج انج، او آدن ہون تیرے وچ دودھ گیا ہے جم، مرشد پرم دی لا دیتی ہے جاگ، ہون اس جاگ نو مکھن بناونا ہے، او کنج آدن گل وچ انہیں تے مدانی نو پایا نا رسا، تو اپنے گل وچ پا رسا، گل وچ پھا غماں دا دکھ پیدا کر، درد پیدا کر، آہ سرد پیدا کر، اپنے اندر عشق عشق دا رسا پا، گل وچ پھا غماں دا گھت کے، تے او تے کھچ دیے نا اماں، تے گڑ گڑ دی آواز آن دیے، تے تو بھی چھکی دے، پر کی کراں؟ گل وچ پھا غماں دا گھت کے، ذکرو چھک مندھانی اے اللہ، گل وچ پھا غماں دا گھت کے، ذکروں اے اللہ ذکروں چھک مندھانی، ہمت نال محمد بخشا تے مکھن آیا جانی۔ ہن ترجمہ تساں سمجھ لیا، انہوں ایک واری پھر پڑھیے۔ دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سمانی، تے مرشد لاوے جاگ پرم دی، تے تاں جمے دودھ پانی، تے گل وچ پھا غماں دا گھت کے، تے ذکروں چھک مندھانی، ہمت نال محمد بخشا تے مکھن آیا جانی۔ اے مکھن دا نام ہے ولایت،
بھئی ذکروں چھک کے دیتی نا مندھانی تے پھر مکھن جب تک جاگ نہ لگے دودھ. دوسرا فقیر بولیا انہیں آکھیا جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے نہیں سمجھ آئی. اساں بسترے چکے گلی گلی تبلیغاں کیتیاں عمر گزر گئی داڑیاں ودھائیاں مچھاں منڈائیاں شلواراں تمبے اتے کیتے عمر گزر گئی پھر دے نہ جاگ لگی نہ دودھ جمیا نہ دودھ جمیا نہ مندھانی پھری نہ ذکر ہویا نہ مکھن آیا. تیجا بزرگ بولیا انہیں آکھیا مولویاں چھوڑیا راہ الادا تے پے ولوڑن پانی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کس جماعت میں ولی آئے؟ سعودی ایک اور ڈھونڈو کس جماعت میں علی حجویری ہے، کس جماعت میں خواجہ اجمیری ہے، کس جماعت میں فرید الدین گنجے شکر ہے، کس جماعت میں بہاول حق زکریا ملتانی ہے، کس جماعت میں نظام الدین اولیاء ہے، کس جماعت میں شاہ لطیف بھٹائی ہے، کس جماعت میں سچل سرمست ہے، کس جماعت میں عبداللہ شاہ غازی ہے، کس جماعت میں سلطان باہو ہے، کس جماعت میں کرما والا، کس جماعت میں میاں شیر محمد، کس جماعت میں مہر علی ہے، کس جماعت میں جماعت علی ہے، کس جماعت میں پیر پٹھان ہے، کس جماعت میں پیر کرم شاہ ہے، کس جماعت میں بھیرے والا، کس جماعت میں جلال پور والا، کس جماعت میں گولڑے والا. میرا چیلنج ہے پاکستان کی ساری جماعتیں جتنی ہیں ثابت کریں کس جماعت میں ولی ہیں ابن علی ہیں. کس جماعت میں میراں حسین ہے، کس جماعت میں میاں میر ہے، کس جماعت میں شاہ محمد غوث ہے، کس جماعت میں وارث شاہ ہے، کس جماعت میں بلے شاہ ہے. اگر ہے کسی جماعت کے پلے دکھلاؤ. اس لیے یاد رکھو اگر کوئی کہے ہم علمی ہیں، علم ابلیس کے پاس ہے. اگر کوئی کہے ہم کتابی ہیں، کتابیاں یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس بڑی لائبریریاں ہیں. نہ علم ضمانت بنا، کیونکہ علم یہودیوں کے پاس بھی، نصرانیوں کے پاس بھی، سکھوں کے پاس بھی، ہندوؤں کے پاس بھی. اس کا مطلب علم ہدایت نہ بنا، علم بخشش کی ضمانت. اگر کہیں ہم علمی کتابی ہیں، کتابیں ان کے پاس زیادہ ہیں. کیمبرج یونیورسٹی تمہاری نہیں ان کی ہے. ٹاپ یونیورسٹیاں دنیا کی کن کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس ہیں. ساڑھا تے نہ ہی کتے 100 تو بعد آندہ ہے.
علم بھی ادھر، ہارورڈ یونیورسٹی ان کی، کیلیفورنیا یونیورسٹی ان کی، آکسفورڈ ان کی، کیمبرج، پتہ نہیں کیا کیا یونیورسٹیاں. یہ بات ذرا دماغ سے سمجھنا. علمی کتابی اگر کوئی کہے ہم کتابوں والے، تو کتاب اگر ہوتی ضمانت ہدایت کی تو وہ ہدایت والے ہوتے، وہ مومن ہوتے. علم ہوتا ضمانت ہدایت کی، شیطان سب سے بڑا راہبر ہوتا، رہنما ہوتا. اگر کوئی کہے مسجدیں ہدایت کی ضمانت ہیں، مسجدیں مرزائی بنائے بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت باہر ملکوں میں جا کے دیکھو. اگر کوئی کہے کہ لوگوں کو روٹی کھلانا ہدایت ہے، تو ہم سے زیادہ عیسائی کھلا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ضمانت ہدایت کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ نہ علم، نہ کتابیں، نہ مسجدوں کے مینارے. تو پھر کیا ہے؟ کہنا پڑے گا کہ جس جماعت میں ولی ہو وہ ہدایت پہ ہے، وہ سچ پہ ہے. کیونکہ جہاں ولایت ہے وہاں کفر نہیں آتا. نہیں سمجھے تسی؟ جہاں ولایت ہو وہاں منافقت نہیں آتی، وہاں کفر نہیں آتا، وہاں بغض نہیں آتا، وہاں شرک نہیں آتا. کفر آ جائے ولایت نہیں، ولایت آ جائے کفر نہیں. علم اور کفر جمع ہو سکتے ہیں، علم والا بھی ہو کافر بھی ہو. آئنسٹائن، مسٹر آئنسٹائن جاہل تھا یا پڑھا لکھا تھا؟ نیوٹن پڑھا لکھا تھا. جنہ اے بجلیاں شجلیاں جاہل آدمی سن، پڑھے لکھے سن. اس کا مطلب ہے علم اور کفر جمع ہو سکتا ہے، کتابیں اور کفر جمع ہو سکتا ہے، کتابوں والے کافر بھی ہو سکتے ہیں. مسجد اور مرزائی جمع ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں. کوئی چیز تو ہونی چاہیے جہاں کفر جمع نہ ہو، وہ یا نبوت ہے یا ولایت ہے. ہن پتہ نہیں میں سمجھا سکیاں کہ نہیں. وہ جڑا آکھے سر وڈے عالماں، انہوں آکھ شیطان بھی ہے سی. ساڑے کل کتاباں چوکھیاں نے اسی بڑے پڑھے ہاں، انہوں آکھو تواڈے کل پرلے زیادہ پڑھے ہوئے نے. اساں اتھے جا کے پڑھ دے ہاں، جا کے اتھے جا کے ریسرچ کر دے ہاں، اتھے جا کے تحقیقاں. کتاباں ساڑیاں ہیں انہوں دے کول، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت ہدایت کی ولایت ہے، نبوت ہے. اور جہاں نبوت اور ولایت ہے وہاں کفر بھی نہیں ہے، شرک بھی. کیونکہ وہ نبی نہیں ہو سکتا جو کافر ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو کافر ہو. اب نبوت تو ہو گئی حضور پہ ختم، ولایت چلے گی قیامت تک. اور ولایت جس جماعت میں ہے، ہدایت بھی اسی کے پاس ہے، رہبری بھی اسی کے پاس ہے، رہنمائی بھی اسی کے پاس. موگے چھوڑا راہ الادا. اے موگے تسی جان دے ہو؟ شالا تسی کسے دیہات جی پیدا ہوندے، جتھے نہراں سن تسی اتھے پیدا ہوندے، تے وڈیاں نہراں وچوں پھر چھوٹے چھوٹے مائنر کھالے نکل دین، تسی اتھے پیدا ہوندے. تے پھر تواڈا دادا تانوں لے جاندا کہ پترا اے وڈی نہر ہے، اے دا کھالا ہے، تے نہر وچوں پانی ڈائریکٹ کڈیے تے نالے پھٹ جاندے. پھر اتھے بنائی دا ایک واجب. کی بنائی دا ہے؟ او بھائیا دریا وچوں وڈی نہر کڈی دیئے، پج ند،
تے پھر 5 ند دو چھوٹے علاقیاں وچ پانی دینا ہے تے پھر او دے وچوں کڈی دینے چھوٹے نالے تے کھالے تے ہن ڈائریکٹ کڈ دے بھی ہے انہیں تے پھاڑ کے رکھ دینا ہے پانی نے. پھر بنائی دا موگا، موگا ہوندا ہے ڈائریکٹ پانی نکلیا پھر انج ایک گول چکر بنایا پھر اگے سیدھا یعنی پچھو سیدھا پانی سیدھا موگے وچ تے موگے تو پھر اگے پانی تاکہ روک روک تے آوے اتھے ہی پھیرا کھاوے سیدھا نہ جاوے تاکہ کھالا پھٹ نہ جاوے انہوں آدھے نہ موگا. تے موگے وچ بھی پانی کیونکہ پچھو آندہ ہے زور نال اگوں جگہ تنگ نکلن دی اتھے ہی پانی گھمن گھیری کھاندا ہے. او انجی ہے جیوں اماں ریڑک دی پئی ہے نا دودھ نو انج ریڑکا لگا ہے پانی نو تے او رات دن ریڑکا لگا رہندا ہے. اج تک کسے مکھن نہیں ویکھیا جی موگے وچ کدے مکھن ویکھیا جے حالانکہ ریڑکا لگدا ہے مکھن نہیں نکلدا. مکھن دا نام ہے ولایت. میں پوچھیا اے ساریاں جماعتاں رات دن متھے گھسا گھسا کے آئیے اللہ کی طرف آئیے میٹھی باتیں کریں آئیے نیک کام کریں آئیے دعوت کا کام کریں آئیے تبلیغ کا کام کریں. میں آکھیا اتنا سال ہو گئے ریڑکا لگا ہے مکھن کیوں نہیں آیا؟ انہیں آکھیا نہ جاگ لگی نہ بھاگ لگے. تو کی سمجھنا ہے صرف داڑھی رکھن نال ولایت لب جاندی ہے مچھا منڈان نال ولایت لب جاندی ہے صرف پگڑیاں بنن نال ولایت لب دیئے اور ولایت پگڑی نہ بھی ہوئے تے لب دیئے. ناراض بھی نہ ہونا جے داڑھی نہ بھی بظاہر ہوئے تے ولایت لب دیئے. ہاں اے بھی لکھ لے وڈا تینو مانے سبحان اللہ ٹھیکہ چکیا ہویا نے وڈیاں مچھا ہوون تاں بھی ولایت. فاروق اعظم دیاں مچھا انیاں وڈیاں سن جڑوں غصے چاندے سن پھر وٹ دیندے سن. امام مالک دیاں مچھاں وہ آدھے سن مچھ نہیں تے کچھ نہیں. سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی ہے. آہا مرشد لاوے جاگ پرم دی تے داتا علی حجویری پہلے پڑھے پڑھائے پھر 40 سال لایا. حضرت ابو الحسن ختلی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا گرگانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبد الکریم کشیری رحمت اللہ علیہ یہ سارے استاد نے تے مرشد نے میرے علی حجویری دے تے مرشد پرم دی کیا جاگ بھی لائی تے نگہداشت بھی. اے نہیں کہ صرف جاگ لا کے تے صرف ریڑکا اما پھر ویکھ دیئے کہ اے اجے دودھ گرم تے نہیں پھر تھوڑا جا پانی چک کے پان دیئے ہن ٹھڈ پوے گی تے مکھن آئے گا نا. ایویں خالی اے نہیں کہ جاگ لگ گئی تے اما مدھانی پھیر دیتی مکھن نکل آیا. چنگا بھلا اما نو محنت کہو سویرے اٹھ دیئے 3 بجے تہجد دے ویلے تے اذان ویلے جا کے انہا جیا مکھن کٹ دیئے. انہا سوکھا بھی مکھن نکل دا کیونکہ آپا تے صرف کھانا لے آنا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے کھا دی جاؤ بس. سبحان اللہ. وہ بھراسن 3 اما شدی 3 گھنٹے لاوے تے مکھن ایک پا بناوے تے 3 بھراویں وچ ایک بھراسی ذرا ترکھا پیران دا تے دماغ دا ترکھا او اما او پورا پا مکھن چاوے ایک تھیلی اپنا تھالی اچ رکھ کے 3 پترانوں بلاوے چلو کھاؤ. آپ شدی ہاتھی نہ لاوے او پترانوں بلاوے تے دھیاں کو لکاوے. اے بھی مصیبت ہے دھیاں نو نہیں دینا انہاں نو دینا تو آدھ ریڑکا پی لے
تے مکھن کنوں دینا ہے؟ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیراں. ہائے ہائے. دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیراں تے چپ چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں. واہ نی مائے مکھن تو انہاں نو کھوان دی رہی ہیں اج تینو کتیاں دی طرح پہ بھونک دینے. انہاں نو تو مکھن کیوں نہ کھوایا جیڑیاں تیریاں بلاواں لیندیاں نے اج بھی تینو روندیاں نے. آہا ہیر آکھے مینو رکھ لے باب لاوے تے ڈولی گھت کہار نی لے چلے. او مینو رکھ لے باب لاوے ڈولی گھت کہار نی لے چلے. میرا آخیا کدے نہ موڑ دا سین او سمے باب لا کتھے رہ چلے. وے بولیا چالیا سانو معاف کرنا او 4 دن تیرے گھر اسی رہ چلے. وے اساں وقت نایان کے کھیڈنا ہے. اے بیٹی دی گل پیا کردا. اساں وقت نایان کے کھیڈنا ہے بازی عشق والی کرتے چلے. چارے کنیاں میریاں جدوں ڈولی اٹھی بیٹی دی گئی خالی. چارے کنیاں میریاں ویکھ خالی. او باب لاوے اساں کچھ نہیں لے چلے. میں گل ہور کیتی تے کسی اور پاسے ٹر گئی. اماں او دودھ چکے نہ پا او رکھے تھالی وچ تے دھیاں نو چھپاوے تے بے وفا پتراں نو بلاوے. سارے نہیں کچھ ہیں پر زیادہ جڑے ہیں انہاں دی گل پیا کرنا ناراض ہی نہ ہونا. او پتراں نو دیوے مکھن تے ایک وچوں تیز او کی کرے او ذرا جی تھوک چوک کے ایک نکرے انج سٹے باقی نسن وادے نے انہیں تھوک سٹ دیتی مکھن وچ. انہیں آکھا میری اپنی آپے پہ اکھاوے. پر گل میں کیتی میرے داتا علی حجویری جاگ بھی لگ گئی تے مرشد نے نگہداشت کی تھی. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جگہ پہ تھا مجھے مخلوق کی خدمت کا جنون تھا کہ کوئی بھوکا میں روٹی اس کے لیے لاتا, کوئی مقروض ہو جاتا محنت مزدوری کر کے اس کا قرضہ اتارتا, اور اگر کوئی رو کے آتا میں اس کا قرضہ لے کے اس کا قرضہ اتارتا. لیکن اتنا قرض چڑھ گیا قرضے والے میری گردن پکڑنے لگے کہ تو نے قرض لیا پیسے نکال. مرشد کے پاس گیا کہ میں تو مصیبت میں پڑ گیا, میں نے پڑھا تھا مخلوق کی خدمت کرو اللہ کے ولی بنو گے, پر خدمت کرتے کرتے میں تو پھنس گیا. اب مرشد ایسی مشکل میں کام آتا ہے. مرشد نے فرمایا علی یہ تسی سارے سن لو مسئلہ دل تے کر دے نا سارے اندہ قرضہ چک کے میں ادا کر چھڑنا دل تے کر دے. پر ہون ذرا جواب بھی سنو. داتا صاحب تے بھی اے ویلا آیا تے انہاں نو مرشد نے کی فرمایا
دل کردہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سیاں انہیں پیسے دے سارے بھوکیاں نو میں روٹی کھواواں، سارے جگ دے دکھ میں ہی ونڈا۔ تے داتا صاحب آتے نے دکھ ونڈا ونڈا میں آپ پہ ہی پھنس گیا۔ ہون مرشد کل پہنچیا، مرشد نے مجھے ایک ہی جملہ فرمایا، علی میاں اس مخلوق دا خالق بھی کوئی ہو رہے تے رازق بھی کوئی ہو رہے، او تو انہی پیر پھیلا جنی تیری چادر ہے، جنہیں تیری جیب بچنے تے ضرورت تو زیادہ نے او ورتا پھر نیوی پا کے ٹریا، جا باقی لوگانو او دے متھے لا جنہاں نے انہوں بنایا ہے۔ او انہاں دا رازق ویے، پالک ویے تے خالق ویے۔ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اساں سارے اندر ٹھیکہ نہیں چکیا، کوئی اور بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اساں شروع کرانگے اپنے پتران تو، دیاں تو، بیوی تو، اماں ابے گھرالیاں تو، پھر ذرا ہوگے گاتے اگے جاوانگے، پھر اگے۔ اے نہیں کہ آپ پہ بندہ پھا لگ جائے۔ مرشد آکھیا نہیں علی نہیں، انہاں دا رزق دین دا ذمہ کسے ہور دائے۔ مسئلہ سمجھے؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت گرگانی، وہ دوسرے مرشد تھے، ان کی خدمت میں گیا، اس وقت میرے اوپر مستی کا غلبہ تھا۔ کیا تھا؟ مستی کا غلبہ، مستی، درد، عشق کا غلبہ۔ میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کرم فرماؤ، قوال بلاؤ۔ کیا کرو؟ قوال بلاؤ۔ حضرت نے کرم فرمایا، قوال بلائے، کہا کرو قوالی۔ جب تار پہ ہاتھ لگی، انگلی لگی، مستی تاری ہوئی، آپ وجد میں آئے۔ جس وقت اندر کی آگ ہوئی ٹھنڈی تو سکون میں آئے، چین میں آئے، قرار میں آئے۔ مرشد نے تھپکی دی، فرمایا علی حجویری اتھے روکنا جاویں، اجے راہ وچ پیا پھر دیں، منزل اجے اگیرے، منزل اجے اگیرے۔ فرمایا کیونکہ رستے وچیں اس واسطے تینو قوالیاں چاہی دیاں، ایک وقت او آوے گا جدوں تو اس منزل تو گزر جاویں گا، ایک ویلا او آوے گا کہ ایک قوالیاں تینو انج لگن گیاں جیویں کاواں دی کائیں کائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک ویلا او آئے گا کہ قوالی انج لگے گی جو کاواں دی کہیں کہیں۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا اے منزل نہیں، اے راہ، اے رائیاں دا رستہ ہے۔ جدو منزل تے لوگ پجدے نے اے چیزاں گناہ نظر آندیاں نے، اے فسق تے فجور نظر آندا ہے، اے گناہ نظر آندا ہے، کیونکہ منزل اگے اے رائیاں دا۔ اس واسطے مرشد نے فرمایا کتے قوالی دے وچ پھاسی نہ جائیں۔ اے جڑا ہر ویلے قوالی وچ پھسے آئے، اے دا مطلب اے پھسے آئے، اے بیچارے نو راہ نہیں لبا، مرشد نہیں لبا، مرشد مل جاندہ اگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ جو کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ پھرو دنیا میں تجربات کرو، عبرت حاصل کرو، آنکھیں کھلیں گی، بصیرت کو ارجلا ملے گی۔ کہتے ہیں ایک جگہ پہ میں آیا، اب ذرا غور فرمائیں، فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ پہنچا، میرا ایک روحانی مسئلہ تھا اور وہ روحانی مسئلہ میرا اڑ چکا تھا، پھنس چکا تھا، میں ایک منزل پہ پھنس گیا تھا، ساڑا بیڑا اڑیا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے
بیڑی رک گئی، بیڑی پھس گئی، بیڑی رک گئی، ہن بیڑی نہ نکلے میں کتھے گیا؟ فرماتے ہیں میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ پہنچا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 مہینے میں نے مسلسل چلا لگایا، فائدہ ککھ نہ پایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ 3 مہینے میں نے بایزید بستامی کے مزار پہ چلا لگایا، نتیجہ کچھ نہ آیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل پڑا، میں وہاں سے کون آدھے نے؟ اپنے داتا صاحب فرمانے نے وہاں سے میں نکل پڑا، رستے میں بھوک نے ستایا، 1 دن 2 دن 3 دن، کئی دنوں کا بھوکا۔ میں نے ایک خانقاہ دیکھی، صوفیوں کی خانقاہ دیکھی، میں وہاں آیا، میں نے کچھ بناوٹی صوفی، اے سارے نہیں ہوندے، کچھ دستاراں شستاراں ساوے کپڑے گل وچ گانیاں، اے نہیں جاہلاں دیاں نشانیاں، میں ویکھیا تے صوفی بیٹھے نے لمبے لمبے چوہے تے بڑے بڑے کپڑے تے تومار تے حق داتا صاحب فرماندے نے میں آکھیا مینوں تے بھوک لگی ہے، بعد پئی ہوندی ہوسی روٹی دا تے پتہ کریے، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، روٹی پہلا فرض ہے، سبحان اللہ۔ داتا صاحب فرماتے میں پہنچ گیا، میں نے کہا کوئی کھان نو لبسی فقیرو؟ انہاں کیا دیندے ہیں تینوں؟ روٹی آئی تازی تے چوپڑی انہاں الگ فرمائی تے 4 دن پہلے آلی جنوں لگی سی الی او میرے واسطے کھلی، تسی پہ گئے ہو نا بھلی۔ اے 15ویں صدی دے پیران دے درباران تے جاؤ نا، ہونا لے پیر آپ کھان گے تے توانو انشاءاللہ دال تے گھت پانی اور پانی پھر پانی، دیگ دے وچ دال تے دال دے وچ او بھی کھارا، تے پھر آکھن گے کی مریدانو بلا کے اے لو لنگر غوثیہ، اے مرشدان دا لنگر، اے جے اے لنگر اتنا ہی برکت آلہ ہے سرکار تساں آپ مرغے پاڑ دینے ساڑے کھاتے چ دال چاڑ دینے، پھر بھی تسی آدھے ہو چلو 10 روپے مسجد نو نہیں دینے، میں صدقے تو آڑے تو صدقے رب رسول دے ناتے نہیں دینے، اسے پیر نو جا تو نہ ہے، پھر او بھی ایک نہیں دربار ایک تے بیٹھے 6 نے، یہ چکر کیے، ایک ادھے بیٹھا ہے، ایک اتھے بیٹھا ہے، ایک اتھے بیٹھا ہے، انجتے ساڑے داتا دے بھکاری بھی نہیں بیٹھ دے جو تیرے پیر بیٹھے نے۔ یہ ویسے میں نے یہ دسو یہ دین واسطے بیٹھے ہوندے نہیں یا کچھ لین واسطے؟ میں سنیا نہیں، ذرا اچھی بولو۔ اچھا تے تسی کی دین جاندے ہو کہ لین جاندے ہو؟ میں صدقے تواڈیاں مریدیاں پیریاں پیٹ پیٹ تھکاں ہوئے مسیح تے دے جایا کرو کہ تے لگ جائے گا، تے جنہ مچھندرانو تسی دے آندے ہو او تواڈا بھی بیڑا غرق تے انہاں دا بھی نال بیڑا پکا۔ سبحان اللہ۔ سن دے میریاں نے کر دے ہیرا پھیریاں نے، پھر عمل نہیں کر دے۔ ویسے پچھلے جمعے تو مسئلہ تواڈا میں ویکھ رہے ہیں کچھ بدل رہے ہیں، آج بھی میں نے ایک بندہ 500 روپیہ مسجد واسطے دے گیا، میں کہہ ربا انہوں کوئی عقل شکل آ رہی ہے، داتا صاحبہ کرم فرما انہوں کوئی عقل شکل وکھا۔ اے حرام خور داتا صاحب دے کلرکاں تو لے کے منیجر تک سارے مچھندر چندے ساڑے کھادی وزیر تے مشیر جان دے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا داتا صاحب کے چندے سے بد عقیدہ مولوی پل رہے ہیں، فاسق فاجر وزیر مشیر جتنی وزارتیں ہیں ان سب کے کھانے داتا صاحب کے لنگر روٹی سے نہیں، پیسہ داتا صاحب کے لنگر والا ہر وزارت کے سیکٹریوں کو ملتا ہے، اور جتنا یہ حرام خور حرام کھاتے ہیں یہ سارا سنیوں کا مال ہوتا ہے۔ ہمیں عقل
میں پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جے داتا صاحب دی دیگ منگنی مننی ہونا، من داتا صاحب دی دے بھامیں داتا نگر دے ویچ، کسے ایک مستحق نو پہنچ گئی داتا دی روح راضی۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب نو او بناوٹی 2 نمبر پیر لب گئے، انہاں روٹیاں چوپڑیاں الگ فرمائیاں تے 4 دن دیا انہاں روٹیاں نو کیا دن ماسیاں اچھا باسیاں بھئیاں باسیاں روٹیاں تے اتے داتا صاحب آدن لگی ہوئی الی، او انہاں نے بندے دے پتران دی طرح میں نو نہیں دیتی، او بھی اینجو سٹی ایک کھا آدھے نے میں نو بھوک لگی سی نالے رزق رب دا سی، میں الی نو دھویا، اے محمدی غلام سی نا میرا داتا، آدھے نے میں رب دا رزق سمجھ کے الی نو دور کیتا تے میں ان سکیاں روٹیاں نو چبایا تے میں نو آسرا آیا تے ان آگے دوجا کم کی کیتا 2 نمبرہ او خربوزے کاٹ کے کھاون تے چھل کے میں نو مارن 2 نمبر 1 نمبر نو پہ کٹ دینے کان شہباز دے اتے پہ پتھر سٹ دینے واہ ربا ایک ہی یہ انہیں آکھیا میں انہوں ہیرا بناوانگا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سینا پیندائے، اوہ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا، داتا بن گیا داتا، او جڑے چوپڑیاں کھانا لے جنہ کھا دیاں گاجراں تے ٹڈ انہاں دے پیڑ، انہاں پیران دا نائی مک گیا جنہیں کھا دیاں الیاں، انہاں دیاں گٹھڑیاں لاہور وچ کھلیاں تے موتی دیاں گٹھڑیاں انج ڈلیاں، او دے دروازے دے اتے بادشاہیاں رولیاں، لاہور وچ جہانگیر دا بھی مزارے، قطب الدین ایبک دا بھی مزارے، اوہ بادشاہ دے مزار نے اے مر کے خراب خوار نے، او جڑے میرے نبی والے غلام نے او بڑے لاہور دے سردار نے۔ فائدہ کی ہویا انہاں جاہلان دے خربوزے دے چھلکے مارن دا تے الی آلی روٹی کھمامن دا، فرمایا او جو مارن نہ چھلکا تے ایک ورکا اٹھیا دماغ آلا، انہاں دوسرا چھلکا ماریا، میرا دوجرا ورکا کھلیا، میں آکھے ایک ہی ہو رہا ہے بلیا، او جیڑیاں منزلہ رکیاں او چھل کے مارن، او اپنی طرفوں مینوں ذلیل کرن تے رب مینوں اور عزت دے وے، نہیں سمجھ آئی؟ یاد رکھو بظاہر جدوں لوگ اللہ دے بندیاں نو ذلیل کر دینے، اے ذلت اللہ دے ہاں انہاں دی عزت بن جاندی ہے، ان کی عزتوں میں عظمتوں میں اضافے ہوتے ہیں۔ آگے داتا صاحب نے خود لکھا، فرماتے ہیں ہون میں نو پتہ لگ گئے اللہ دے ولیاں دے نال اے جاہل بندے کیوں ہون دینے،
نہیں سمجھ آئی؟ اے تنگ کردے رہندے نے، او تنگ ہوندے رہندے نے تے چوپی کیتی رکھ دے نے، دھڑ وٹی رکھ دے نے، یار آدے نے تسی انہاں نو سمجھان دے نہیں، ہن یاراں نو اے کی آکھن شو دے؟ ایک اللہ دے ولی سننا نام میں نہیں پہ لیندا، او گھر انہاں دے آئے نا لوگ کوئی دعا کراون واسطے تے پہنچ گئے سیدھے گھر اگے بیگم ولی صاحب دی، انہاں پوچھیا کدواں کتے آئے ہو؟ انہاں آکھیا اللہ دے پیارے ولیاں دے کلو دعا کراں، پرلے درجے دا مکار فراڈیا۔ بیگم صاحبہ خامن دے بارے چ فرما رہی ہیں دعا کران والے نا فراڈیا پرلے درجے دا مکار تے ایسا تے ویسا تے او دا انج ہو جائے تے انج ہو جائے، او شودیاں نے سر تے رکھیاں لتاں لیاں بی بی دیاں متاں نسے اگے آون تے حضرت صاحب شیر دے اتے سوار ہاتھ وچ سپ دا چابک۔ سن رہے ہو؟ تسی جیب وچ ہاتھ پاؤ اودے کام کرو تے اکھ میرے وال رکھو تاکہ تانوں پتہ ہی نہ لگے سوالا دو نوٹ نکلیا کہ 10 والا نکلیا کتھے تے تسی بھی زلیخا دی طرح غلطی کھا جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ بزرگ کے دے ہوتے سوار ببر شیر تے سوار ہاتھ میں زندہ سانپ کا کوڑا، انہاں آکھیا واہ رب، اتھے ایک بیوی ہے جڑی 4.5 فٹ والی او فقیر نو جیون نہیں دیندی، اتھے شیراں تے ودا سواریاں کر۔ سبحان اللہ۔ ہن آئے آکے وہ آکھن حضور دعا بھی فرماؤ تے ایک دوجے نو پوچھن بھی ایک کی چکر ہے؟ او جڑی 4.5 فٹ والی بی بی ہے او سا نہیں لہن دیندی حضرت نو تے اتھے حضرت دیاں ٹوراں ویکھ۔ سبحان اللہ۔ تے او ایک پھر پوچھی بیٹھا، انہیں آکھیا سرکار سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کی؟ انہیں آکھیا تواڈے گھر گیا جیڑیاں سلواتاں تانوں پئیاں، جیڑیاں سلواتاں تانوں پئیاں میں اسی کی دسیے؟ اتھے او بے عزتی تے اتھے اے عزتاں۔ فقیر نے آکھیا میں صدقے جاواں میرے پیارے و مریدو، اے جیڑی ولایت لبی ہے اسی بی بی دی وجہ تو تا لبی ہے۔ انہاں آکھیا سمجھ نہیں پئی، اس بی بی دی وجہ تو اے شان فرمایا او سانو ذلیل کر دی رہی ہے، او سانو عزت دیندہ رہے۔ ہائے ہائے، اساں اتھے اوف نہیں کیتی، اس واسطے مخلوق کمزور ہے، اے دی زبان دے وچی شور ہے، اس واسطے انہوں تھپڑ ماراں گے جھل نہیں سکے گی۔ اساں شیراں تے سواریاں کرنے آلے تے سپاں نو اسی چابک بنان آلے، ایک کمزور جی عورت دے اتے ہاتھ چک کے اے مرداں دا کام نہیں۔ رب آکھیا تو صبر کمایا اساں تینوں ولیاں دا سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہن تسی جا کے نا سیدھا پہلا ہی کم اے کرنا ہے، جاندیاں ساری روٹی لیا تے روٹی لے آوے تے آکھ نمک تھوڑا ہے تے او نمک والے پاسے جاوے تے تسی ڈنڈا کھینچ لینا۔ واہ اوے مردو واہ، چنگی مردانگی ہے۔ کتے ویلے نمک تے لڑے پے نے، جدوں بھی لڑے نے پیٹ تے لڑے نے، اے مردانہ کام ہے۔ پیٹ تے لڑنا بھی کو بندے دے پتران دا کام ہے۔ کدے تتی روٹی تے لڑے پیا، کدے نمک تے لڑے پیا، کدے مرچ تے لڑے پیا۔ اوے لڑنا سی کوئی پہلوانی کر دو۔ ایک کیڑا کم پڑھیا ہوئے جو چودھری دا پترہ میں راجے خاجے جاٹ بٹ دا پترہ، اینج نہیں مرد بنتے علی حجویری دی طرح بن۔ سبحان اللہ۔ صبر کیتا مقام ملیا۔ آپ فرماتے ہیں سفر میں تھا نا، وہ مشہور بات جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، آپ پہنچ گئے ملک شام میں،
شام میں، اور یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، میں بتاتا آ رہا ہوں، میرا علی حجویری جب بھی رات کو ٹھہرا کسی نہ کسی ولی کے مزار پہ ٹھہرا۔ اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نا، اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے، ایک خالی جگ ٹھکانے نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں کہاں پہنچا؟ قبرستان کا نام ہے باب الصغیر، ملک شام، دمشق کا شہر، دمشق کے ساتھ یہ قبرستان ہے جہاں صحابہ اہل بیت بڑے بڑے صحابہ، وہاں حضرت بلال کا ڈیرا۔ میرا داتا فرماتے ہیں میں پایا اتھے پھیرا تے رات میں بلال پاک دے مزار تے کیتا بسیرا تے رب او کرم کمایا جڑا کسے دے حاشیہ خیال وچ نہیں آیا۔ میری اکھ لگی نصیب جاگیا، بلال دے مزار دے سرانے میں ستا، اکھ جو لگ گئی، تھکا ہویا میں کئی دناں دا تے میں اکھ لگی نصیب جاگا۔ جب تلک آنکھ بند تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا یا خود آمنہ کا لال تھا۔ میرا نبی خواب میں آیا، اب کہاں؟ کہتے میں نے سویا بلال کے مزار پہ، خواب میں نے اپنے آپ کو مکے میں اور وہ بھی حرم میں، وہ بھی کعبے کے سائے میں پایا۔ ساؤنڈ دا مزہ تے آیا۔ اے دال دے پتیلے کھا کے مسیطاں سو جاندے ہو، پھر خواب بھی آندے نے، کتے ویلے بلی آندے تے کس ویلے چھچڑی آندے۔ سبحان اللہ۔ خواب ویکھ اللہ دے ولی دے مزار دے اتے کی آیا؟ کہتے میں حرم میں کعبے کے سائے میں، سامنے نبی پاک، کیڑے پاسوں؟ باب بنی شیبہ، یہ جڑے پاسے نا صفا مروہ وہی علاقہ، ادھر سے نبی پاک آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے نبی آ رہے ہیں، میں سراپا قیام ہو گیا، میرے نبی آ رہے ہیں، اور میرے نبی نے ایک سفید ریش بزرگ کو تھام رکھا ہے۔ میں قریب ہوا، میرے کریم نے کرم فرمایا، جب میں نے عزت عظمت کا تاج پایا، میرا نبی جو نظر آیا، میں قریب گیا، میں پوچھ بیٹھا، دل میں آیا یا زبان کھلی، میں نے کہا میرے کریم یہ کون خوش نصیب ہے، اتنا آپ کے قریب ہے، حالانکہ سفید اس کی داڑھی ہے، چل سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے سہارا دے رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی علی تو اسے نہیں پہچانتا، یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے ملک والوں کا بھی امام ہے، ابو حنیفہ اس کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت داتا علی حجویری خواجہ اجمیری پکے سنی، پکے کٹر حنفی، آپاں سن کے انہاں تک کے پکے سنی حنفی، سنی آہا اس واسطے سبحان اللہ۔ یہ علی حجویری، یہ ہے داتا علی۔ ہن اگی تے آئی ہے، ذرا لاہور واپس آ جاؤ۔ داتا صاحب 30 سال میں ڈائریکٹ واپس آ گیا، مدینے بھی گئے، مکے بھی گئے، پھیرے پائے، پر لاہور آئے، لاہور پہنچے، اور کتنے سال لاہور والوں کو اپنے وجود مسعود سے فیض پہنچایا، جاگتے بیداری میں اس وجود کے ساتھ 30 سال
صبح درس قرآن دیتے، ظہر کی نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے، پھر محفل عام بپا فرماتے، پڑھنے والوں کو پڑھاتے باقاعدہ جیسے استاد بیٹھ کے پڑھاتا۔ مغرب کے بعد غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے، روز دیتے اور روز لوگ آتے۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم۔ حجویر کا سید ہے، امتوں کا مخدوم ہے۔ جس مخدوم علی حجویری کی قبر پیر سنجر خواجہ معین الدین کی چلا گاہ ہے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ سلطان الہند جو مدینے سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے کہ ہند کے ظلمت قدے کی تقدیر بدلنی ہے، اسے بھی گویا آرڈر تھا مہر لاہور سے لگوانی ہے، قطبیت کی سند لاہور سے ملے گی۔ میں جب آیا چلا تھا نا، میں جہاں میں پہلے تھا، تو میرے مرشد نے مجھ سے پوچھا اسلام آباد جانا ہی کہ لاہور؟ تین جگہ، امریکہ، اسلام آباد یا امریکہ دا شکر الحمدللہ ویزا نہیں لگا، پھر بچ گیا پیچھے اسلام آباد تے لاہور تے۔ میں پھر اپنے پیرانوں آکھیا، میں آکھیا اسلام آباد قبرستان تے لاہور دے وچ جان ہے۔ تے میں جڑا اپنا دارالعلوم چوکالا اتھے اس ویلے آیا جس ویلے گندا نالا وگدا سی تے بٹھا ڈریا، فیضی صاحب جان دے نے مچھر ہی مچھر تے روڑے ہی روڑے، پر اسا آکھیا اے نگری داتا دی، او سجنوں اے نگری داتا دی۔ تے میں دعا منگدا سا جے لاہور دے وچ ایک 4 پائی دی جگہ جے لب جائے۔ میرے کول میاں صاحب ہوندی سی ایک سزوکی کار، وہ میں 40,000 دلے سی طالب علمی دے دورے تے او جدو خراب ہونی تے میرا ایک یار سی کلہ ہی کلہ، انہوں قائم رکھے اللہ تے او دے کول آنا تے کار نو ٹھیک کرانا تے انہیں میں نو ایک چھوٹا جا حجرہ سی مسجد دا او دے وچ سمانا تے میں پھر اکھ نو حجرے وچ بھوانا تے میں دل نو آکھنا اے لاہور چی آ جاوے بندہ تے چنگا ہے، بھامیں 4 پائی دی جگہ لبے۔ اللہ آکھیا تو 4 پائی دی لب دیں پورا لاہور تے لے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ واہ جی واہ، چوری پھڑی گئی نا۔ وہ میں پتہ نہیں گل کی پیا کر دن سے ساری بھول گئی۔ اور ہاں صبح درس قرآن، ظہر، یہ میں اوقات جو میرے داتا یہاں بتاتے تھے۔ مغرب کے بعد غیر مسلم، ہندو، کافر وہ بھی آتے، میرے داتا انہیں نور بانٹتے۔ ہر روز زنار ٹوٹتے، ہر روز اللہ کی صدائیں لگتی۔ ایویں نہیں حضرت علامہ اقبال آکھیا خاک پنجاب عظم او زندہ گشتے، میرے داتا نے اے ایویں ملا سڑدے نے داتا کیوں آدھے ہو اگلے جمعے دساں گا، گنج بخش کیوں آدھے نے، اے ملوانے مر جانے شالا جان تھانے، اے خسمانو کھانے، اے ہون پہ چیک دیتے چلان دینے، عرص کیوں داتا دا آیا ہے، وہ ایسا منایا ہے تے رب منوایا ہے، اے میں نے دنیا نے منایا ہے۔ سبحان اللہ، ساڑھے آنکھیں 4 بندے نہیں آندے، انہاں دے بین بلائیاں بندے روک دے نہیں۔ جی او ساڑھے حاجی صاحب نو پتہ نہیں ہوش ہی نہیں ساڑھی مسجد دا، او عرص دے وچ ہی گم ہوئے ہوئے نے تے ساری برادری
اسے عرس دے وچ گم میں کہ صدقے جاواں او جڑا 1000 سال پہلے قبر جا ستا او دیاں انیاں خبراں تے ساڈیاں انیاں بے خبریاں نہ ساڈی دستار تک دے ہو نہ سانو تک دے ہو پتہ نہیں ہن ہے بھی صحیح کہ نہیں لکے ہوئے نے ہن ایتھے بہ کے بھی انہاں دا خیال اتھے ہی ہونا ہے کہ سبیل کنج لانی ہے داتا دے مہماناں نو دودھ کنج پیوانا ہے تے خالص کنج پیوانا ہے مر تھاں گیا اساں جیوں دے جاگ دے اور ہر جمعے 1.5 گھنٹہ اساں خون پیوان دیا سانو اے دودھ خالص نصیب نہیں ہوندا واہ داتا سمجھ نہیں آتا غصہ تے آندہ ہے داتا دے ہوتے تے مولوی ٹھیک سڑ دینے اے شودے ڈبیاں آلے دودھ دیا چاما پی پی کے مر گئے نے 6 من دے مولوی اوہ شودے انو چاہ کوئی خالص نہیں پیواندہ تے داتا صاحب آرام نال ستے نے تے وڈے وڈے چودری تے خاجے تے راجے نوکر بن کے جتے نے میں نو کل ایک مولوی ملیا انہیں آکھیا وہ میں توڑا حاجی نواز ویکھیا میں کہ کتے ویکھئی آکھے میں داتا دے دربار ویکھے میں آکھیا اے چودری چوکا میں پہ پھر دینے انہیں آکھیا وہ کوئی جھونپڑی پیا بڑھاندہ سی میں ہاس پیا میں کہ جھونپڑی نہیں ڈیرا پیا لاندہ سی آپاں آویے نا چودریاں دے دروازے دے ہوتے تو اندروں آواز آندی ہے چودری صاحب ہے نہیں کونی اساں جاویے تے چٹا جواب ہمیں آپے چودری صاحب پہ بولن میں گھر میں نہیں ہوں تے داتا صاحب جننے ویکھو سارے وزیر بھی بیچارے تے سیکٹری بھی تے افسر بھی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو ایک گل علامہ اقبال دی باقی گل اگلے جمعے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ 1936 سے مسلسل ہر روز صبح کی نماز داتا صاحب پڑھتے تھے کہاں سے مکلوڈ گنج پتہ نہیں روڈ والی کوٹھی سے نکلنا ایک دوست نے آنا ساتھ بٹھانا ہر روز آنا فرماتے ہیں ایک دن کے وقت دل نے چاہا کہ داتا صاحب جاؤں کہتے ہیں دن کے وقت میں آیا ایک فقیر کو داتا صاحب کے باہر بیٹھے پایا میں نے جیب میں ہاتھ لگایا تو چونی نہیں کوئی سکہ ہاتھ میں آیا میں نے فقیر کو پکڑایا فقیر نے وہ سکہ دیکھ کے مجھے واپس پلٹایا انہیں بھی اسی گئے گزرے نہیں کہ چارہ نے لے لویے حالانکہ اس ویلے چارہ نے دی بڑی او 1936-37 دی گل ہے ویلیو سی آج دے پتہ نہیں 1000 روپے دے برابر ہوئے پر وہ بیٹھا کیونکہ داتا صاحب دے کول سی نا تیرے آستان کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں علامہ صاحب آدن کہ میں نوی آ گیا میں کہ بیٹھا کسے بندے دے دربار تے ہیں تے چارہ نے نہیں لینے کنے لینے نہیں انہیں آکھیا پورا روپیہ کڈ آدھنے جیبے جائی کو نہیں میں واپس پلٹ پہ آؤ پھر اسٹیشن روپیہ اٹھایا میں آیا فقیر کو پکڑایا دل کو چین آیا حاضری دی داتا صاحب پلٹ کے پہنچا گھر مولانا بل گرامی میرے مہمان تھے جو میرے ساتھ آئے تھے جس وقت ہم جا کے بیٹھے کوٹھی پہ اور ایک کلائنٹ آ گیا علامہ صاحب وکالت کرتے تھے کلائنٹ آیا اس نے 500 روپے کا نوٹ نکال کے علامہ صاحب کو پکڑایا علامہ بل گرامی کہنے لگے لو جی ایک دیتا جے تے 500 آ گئے جے سمجھ آئیے یہ داتا ہے پر سمجھ کم کسی کو آتا ہے یہ میرا داتا ہے آج ان کے عرس کی یہ صدیق پورا جامع مسجد صدیقیہ میں شروعات ہے او بھاٹی آلا عرس مکنا ہے تے اساڑا نہیں رکنا ہے
اے اسی مناندے ہی رہانگے تے توانو داتا صاحب دی کہانی سناندے ہی رہانگے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا